بنتا ہے غزل کے چند شعر سماعت فرمائیے کہ اسے تو اس میں 2-3 شعر مجھے بالخصوص یہاں پڑھنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ عطا محبت آپ کی سماعت فرمائیں کہ اسے تو کوئی اقرب کاٹتا ہے. دوستو دیکھیے اگر عین سے اقرب لکھا جائے تو اس کے معنی بچھو کے ہوتے ہیں اور اگر الف سے لکھا جائے تو بے حد قریبی دوست کے ہوتے ہیں. بس اس ذہن میں رکھیں کہ مطلب سماعت فرما لیں. اس کے بعد چند شعر اس میں تھوڑا اچھے آئیں گے, مجھے امید ہے آپ کو پسند بھی آئیں گے کہ اسے تو کوئی اقرب کاٹتا ہے, اسے تو کوئی اقرب کاٹتا ہے, کلہاڑا پیڑ کو کب کاٹتا ہے. اسے تو کوئی اقرب کاٹتا ہے, کلہاڑا پیڑ کو کب کاٹتا ہے, اور کہیں جاتی نہیں ہے جو زباں سے, کہیں جاتی نہیں ہے جو زباں سے, انہی باتوں کا مطلب کاٹتا ہے. کہیں جاتی نہیں ہے جو زباں سے, انہی باتوں کا مطلب کاٹتا ہے. اور شعر یوں کہا تھا کہ الف بے تے سکھائی جس کو میں نے, الف بے تے سکھائی جس کو میں نے, میری باتوں کو وہ اب کاٹتا ہے, میری باتوں کو وہ اب کاٹتا ہے. اور شعر سمجھیے کہ یہ معنی سانپ ہے زہریلا بے حد, یہ معنی سانپ ہے زہریلا بے حد, مگر وہ جب دبے تب کاٹتا ہے. یہ معنی سانپ ہے زہریلا بے حد, یہ معنی سانپ ہے زہریلا بے حد, مگر وہ جب دبے تب کاٹتا ہے. وہ کاٹے گا نہیں ہے خوف اس کا. دیکھیے غزل کی زبان میں شعر کہہ رہا ہوں کہ وہ کاٹے گا نہیں ہے خوف اس کا, ستم یہ ہے کہ بے ڈھنگ کا. وہ کاٹے گا نہیں ہے خوف اس کا, ستم یہ ہے کہ بے ڈھنگ کاٹتا ہے. اور یہ غزل کے چند شعر سماعت فرمائیے کہ جس کسی دن تم اصولوں کے کڑے ہو جاؤ. یہ ہے جو ہمارے محمد صاحب بیٹھے تھے ماشاءاللہ رسائل جرائد کے اندر بہت چھپنے والی شخصیت, میں تو ان کے سامنے طفل مکتب. اس کے اندر میں نے کچھ محاوروں کو نظم کرنے کی کوشش کی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہر مصرے میں ایک محاورہ آئے گا. اور میں نے بالخصوص اس طریقے سے غزل کہنے کی کوشش کی ہے کیونکہ محاورے مرتے چلے جا رہے ہیں اور ادب میں کچھ اضافہ تو نہیں, میں جیسا طفل مکتب کیا کرے گا, لیکن ہاں اگر کوئی کا شعر ہو گیا ہو تو آپ اپنی داد سے سمجھ لیجیے گا کہ جس کسی دن تم اصولوں کے کڑے ہو جاؤ. ابھی بڑی ایسا ہی شاعری پڑھی ہمارے جناب انتخاب والا صاحب نے پورا مشاعرہ لوٹ لیا تمام طریقے سے. میں اشارہ کا نام میں بات کروں گا کہ جس کسی دن تم اصولوں کے کڑے ہو جاؤ گے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں نے شعر بھی کہا کہ سورہ شعراء میں کہہ دیا رب نے, سورہ شعراء میں کہہ دیا رب نے, یہ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. سورہ شعراء میں کہہ دیا رب نے, یہ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. سورہ شعراء میں کہہ دیا رب نے, یہ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. یہ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن کچھ کا انجام اس کا نکلتا نہیں. شعر سماعت فرمائیے کہ جس کسی دن تم اصولوں کے کڑے ہو جاؤ گے, جس کسی دن تم اصولوں کے کڑے ہو جاؤ گے, بس اسی دن اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے. جس کسی دن تم اصولوں کے کڑے ہو جاؤ گے, بس اسی دن اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے. اور شعر سماعت فرمائیے کہ جس کسی دن تم اصولوں کے کڑے ہو جاؤ گے, بس اسی دن اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے. سب یہاں اہل نظر ہیں, کیا غلط ہے کیا صحیح, سب یہاں اہل نظر ہیں. اب وہ مجمع رہ گیا جو شعر کے ایک ایک لفظ کے معنی سمجھتا ہے. جس کسی دن تم اصولوں کے کڑے ہو جاؤ گے, بس اسی دن اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے. سب یہاں اہل نظر ہیں, کیا غلط ہے کیا صحیح. سب یہاں اہل نظر ہیں, کیا غلط ہے کیا صحیح. خود کو میں چھوٹا کہوں تو تم بڑے ہو جاؤ گے. سب یہاں اہل نظر ہیں, کیا غلط ہے کیا صحیح. خود کو میں چھوٹا کہوں تو تم بڑے ہو جاؤ گے. اور شعر سماعت فرمائی کہ وہ, یہ شعر سب کے کام کا ہے. دیکھیے ہم شعر پڑھتے پیچھے تبصرے ہونے لگتے ہیں. سب یہاں اہل نظر ہیں, کیا غلط ہے کیا صحیح. خود کو میں چھوٹا
علم یوں آدھا دیا. وہ جہاں دیدہ تھا اس نے علم یوں آدھا دیا، جانتا تھا تم برابر سے کھڑے ہو جاؤ. وہ جہاں دیدہ تھا اس نے علم یوں آدھا دیا، وہ جہاں دیدہ تھا اس نے علم یوں آدھا دیا، جانتا تھا تم برابر سے کھڑے ہو جاؤ گے اور کوئی. شکریہ جی بہت بہت شکریہ. وہ جہاں دیدہ تھا اس نے علم یوں آدھا دیا، جانتا تھا تم برابر سے کھڑے ہو جاؤ گے، جانتا تھا تم برابر سے کھڑے ہو جاؤ گے. اور شعر سن لیے کہ جانتا تھا تم برابر سے کھڑے ہو جاؤ گے، کوئی غیرت مند محسن خود بخود مر جائے گا. کوئی غیرت مند محسن خود بخود مر جائے گا سامنے اس کے جو تم تن کر کھڑے ہو جاؤ گے. کوئی غیرت مند محسن خود بخود مر جائے گا سامنے اس کے جو تم تن کر کھڑے ہو جاؤ گے، اور میں محاذ زندگی پر سرخرو ہو جاؤں گا. استاد محترم، میں محاذ زندگی پر سرخرو ہو جاؤں گا، تم اگر میرے برابر میں کھڑے ہو جاؤ گے. میں محاذ زندگی پر سرخرو ہو جاؤں گا، تم اگر میرے برابر میں کھڑے ہو جاؤ گے. اور شعر سماعت فرما لیجیے کہ جس کی آخری شعر زحمت تمام کہ تم اگر میرے برابر میں کھڑے ہو جاؤ گے. اور یہ شعر ہر کسی کے ساتھ گزرتا ہے، چاہے وہ افسر ہو چاہے شاعر. یہ میرا تجربہ ہے، آپ لوگوں کا تجربہ بھی یقیناً نکلے گا اس کے ساتھ. کہ دیکھیے وہ یوں کہا کہ تم اگر میرے برابر میں کھڑے ہو جاؤ گے، جس کی غیبت کر رہے ہو تم سبھی سر جوڑ کر. جس کی غیبت کر رہے ہو، جس کی غیبت کر رہے ہو تم سبھی سر جوڑ کر، آیا تو تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. جس کی غیبت کر رہے ہو تم سبھی سر جوڑ کر، آیا تو تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے. جس کسی دن تم اصولوں کے کھڑے ہو جاؤ گے، بس اسی دن اپنے پیروں پر. بہت خوب. یہ تھے جناب ڈاکٹر عادل رشید صاحب. نئے ورش کے موقع پر اور قومی ایکتا کو فروغ دینے کے لیے انجمن ارتقائے اردو ادب بریلی کی جانب سے یہ مشاعرہ آرگنائز کیا گیا. اس مشاعرے کے کنوینر تھے جناب شکیل بریلوی صاحب، جو انجمن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم شکر گزار ہیں جناب جمال سکلینی صاحب کا، ظہیر الدین منا صبا صاحب کا. اس مشاعرے میں مہمان ذکر رہے جناب ڈاکٹر ہدا صاحب اور جناب واصف کسوئی صاحب. اس کے علاوہ قومی ایکتا کی شمع روشن کی جناب ڈاکٹر جی راج یادو صاحب نے. اس موقع پر ڈاکٹر انل شرما بھی موجود رہے. یہ آل انڈیا مشاعرہ زیر سرپرستی رہا جناب ممتاز میاں صاحب، منیجر ہیں درگاہ شرافت میاں کے، اور جناب نواب ایوب حسن خان صاحب جو سوشل ورکر ہیں. ساتھ ہی اس مشاعرے میں جناب ہلال وزیر گنجی کو بریلی کے ڈاکٹر انیس بیگ صاحب کے دستے مبارک سے مومنٹو پیش کیا گیا. پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک. راکی ٹاک جو لیڈر ہے سوشل نیٹ ورکنگ کا، آج ہی اپنے موبائل میں راکی ٹاک کے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. دیش و دنیا میں کہیں سے بھی لائیو مشاعرے دیکھیے، ساتھ ہی کچھ اور خاص ایونٹ اپنے گھر بیٹھے دیکھیے موبائل پر راکی ٹاک پر لائیو. جی ہاں، راکی ٹاک کو ڈاؤن لوڈ کر آپ نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی وائس، پکچر، ویڈیو کے ذریعے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. یہاں پر لاکھوں کمیونٹیز ہیں. ہر مہینے کوئی خاص کانٹیسٹ میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ. آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے راکی ٹاک اپنے موبائل میں اور بدل لیجیے اپنی دنیا.